أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. वो पे होंठ गोल करेंगे, काफ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि मुस्तालिया में से है। काफ की वजह से अलिफ भी मोटा होगा क्योंकि अलिफ हमेशा मा कबल का ताबे होता है। अलिफ मशरूत हुरूफ में से है। अलिफ से पिछला हर्फ मोटा होगा तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले वाला हर्फ बारीक होगा तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। क़ और लू दोनों में अलिफ मद्दा और वाव मद्दा हो रहा है। दोनों को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कुलू कू को लंबा नहीं करेंगे लेकिन मोटा करेंगे। लू को लाजमी लंबा करेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। बू मुतहर्रिक है, ना मद असली है। गुल्फुन मुनव्वन है फुन और वक्फ की सूरत में साकिन हो जाएगा। बल मिलाएंगे तो इदगाम करेंगे, गुन्ने के बगैर करेंगे। इदगाम की हमने वो कंडीशंस पढ़ी थी माअल गुन्ना और बिला गुन्ना। तो इज्तमा साकिनीन और क्या कहते हैं हम आवाज़ हुरूफ का भी इदगाम होता है, हम मखरज हुरूफ का भी होता है। ये डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। उसी में से एक ये हो रहा है, लाम को लाम से मिलाएंगे और लाम मुशद्दद की वजह से पिछला लाम नहीं पढ़ा जाएगा। आ ना हुम तीनों मुतहर्रिक हैं, तीनों को लंबा नहीं करेंगे, मखरज का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला के लाम को पुर पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले हरकत पेश आई है। बी ज़ेर को मजहूल नहीं करेंगे, बाज़िर बी होगा, बाज़िर बे नहीं होगा। काफ को बारीक पढ़ेंगे, कुफ री, रे नहीं होगा री। हिम फ़क़लीलम मिलाएंगे तो गुन्ना और इदगाम होगा, जबकि अलग अलग हमने पढ़ा तो इजहार किया। कलीलन नून को ज़ाहिर किया और माँ को अलग पढ़ा। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ुम बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। यहाँ पे इक़लाब हुआ है। नून साकिन या तनवीन के बाद जब हर्फ बा आ जाए तो नून की आवाज़ मीम में बदल जाती है। छोटा सा मीम भी डला होता है, इंशाल्लाह आप देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। लेकिन अभी आप सुन लें, जिनको आता है उनकी रिवीजन हो जाएगी और जिन्हें नहीं आता उन्हें सुनने का अजर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब वो बाकायदा आगे इस रूल को करेंगे तो ये याद करने में भी आसानी होगी क्योंकि पहले आपके कानों ने इस बात को सुना हुआ है, जहन इस बात को समझ भी लेगा। व और क़ालू उन्होंने कहा, कुलूबुना दिल हमारे, गुल्फुन गिलाफ में है, पर्दे में है, लिपटे हुए हैं। बल बल्कि लाना लानत की हम उन पर अल्लाहु अल्लाह ताला ने भी बवजह कुफ्र इनकार के, हिम उनके कुफ्र और इनकार की वजह से। फा बस तो कलीलन कितना थोड़ा, कितना कम, कलीलन मा जो युमिनूना कितना थोड़ा वो ईमान लाते हैं। क्या हो गया है उनको, कितना कम वो ईमान लाते हैं। इन आयत में, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे दिल तो गिलाफ में हैं, कवर्ड हैं, सील्ड हैं। जैसे लिहाफ पे कवर चढ़ा देते हैं कि मैल कुचैल मिट्टी गन बला उस तक ना पहुँचे और वो महफूज हो जाता है, कवर हो जाता है। नहीं नहीं, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने मलऊन कर दिया, लानत ज़दा कर दिया। उनका ईमान बहुत ही थोड़ा है।
وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر فرمایا گیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ۔ حامیم سجدہ کی آیت ہے، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، بلکہ یہ تو لعنت کی بات ہے، ملعون زدہ ہونے کی علامت ہے۔ ان کا ایمان بھی بہت تھوڑا ہے، یا ان میں ایمان لانے والے کم لوگ ہیں۔ ایمانوں سے، ایمان کی دولت سے، تقویٰ سے دل چمکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفاہیم ہے، کئی ایک احادیث جو دل اور دل کے کالے ہونے اور دل کے سفید ہونے اور دل میں منافقت ہونے کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اور مزید پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا دل ٹھیک ہے، اگر وہ بیمار ہے تو پورا جسم بیمار ہے۔ اسی طرح دل کے اندر ایک معمولی سا داغ پڑ جاتا ہے سیاہ، اور ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ سیاہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری نیکیاں ہمارے دل کو روشن کرتی ہیں، اور روشنی پھیلتے پھیلتے پورا دل روشن ہو جاتا ہے، اور دل کی وجہ سے پورا جسم، اور دل جو ہے یہ چونکہ دھڑکتا ہے ہر وقت اور پورے جسم کو خون پمپ کرتا ہے، تو جو چیز کانوں کے ذریعے یا جسمی طریقے سے دل میں اتر جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، ہمیں محبت ہو جاتی ہے جس چیز سے، اور دل میں داخل ہوئی ہوئی چیز خون کے ذریعے جسم کی پور پور اور رگ رگ میں جاتی ہے، تو انسان پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے، پھر وہ غلاف میں نہیں رہتا، بلکہ اس کا دل عمل کی وجہ بنتا ہے۔ پھر اسے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، وہ ہر وقت ہر جگہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے، صرف وہ اللہ کو دکھاتا ہے، اس نے لوگوں کو نہیں دکھانا ہوتا۔ اب دل کو کیسے صاف کریں؟ اللہ کے ذکر کے ذریعے، ایسی محافل کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے، عمل کرنے کے ذریعے۔ جیسے برتنوں کو ہم دھوتے ہیں اور مانجتے ہیں، تو گلاس اندر سے گندا ہے تو اسے دھونے کے لیے اندر پانی ڈالنا پڑے گا، اندر سے صفائی کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے دل کے اندر کالک چلی گئی ہے، بے ایمانی اور منافقت چلی گئی ہے، اندر سے دل کی صفائی کے لیے قرآن کو صرف زبان سے پڑھنا، صرف آنکھ سے دیکھنا، صرف کان سے سننا کافی نہیں ہے، اس کا دل کے ساتھ انوالو ہونا بہت ضروری ہے، قرآن کا دل کے اندر داخل ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا کر کے دیکھیے، یقین مانیے آپ کے دل کے اندر ہلچل مچ جائے گی، اور قرآن آپ کے دل کے اندر داخل ہو کے آپ کے جسم کو ٹوٹلی بدل دے گا، ہمارے عمل کو بدل دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمت دے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ پریکٹس کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں، اور دل سے یاد رکھیے، دل کو اپنے عمل میں انوالو کیجئے، قرآن کی تعلیم اور تربیت میں انوالو کیجئے، دل سے کلاس میں بیٹھیے، دل سے سنیے، دل کی آنکھوں سے دیکھیے، دل کے کانوں سے سنیے، پھر دیکھیے، دل سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکیے۔ آپ کو گناہ کا موقع مل رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نو میں نہیں کر سکتی، اللہ میں صرف تیری وجہ سے نہیں کر رہی، حالانکہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پر میں صرف آپ کی وجہ سے خود کو روکتی ہوں، اس لیے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایسا ایکسپیرینس کر کے دیکھیے، آپ کے اندر ایمان، تقویٰ کی ایسی دولت، ایسا منبع پھوٹے گا، ایسا سکون آئے گا، ایسی خوشی آئے گی، ایسی لذت آئے گی آپ کو کہ آپ بس کیا کہنے۔ لیکن یہ کہنے اور سننے سے نہیں پتہ چلے گا، یہ کرنے سے پتہ چلے گا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔